بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے سہاروں کو سہارا دینے والے نبی، مدینے والا آمنا دلال، او لگیاں نبھا جاندہ، سہارا جدا کوئی نہیں انہوں ہی گل لا جاندہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام اصل میں رملہ اور آپ کی کنیت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی بہن۔ پہلا نکاح آپ کا عبید اللہ بن جحش سے ہوا اور آپ کے شوہر دونوں مشرف با اسلام ہوئے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، اپنے وطن، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑا۔ جب آپ حبشہ پہنچی تو وہاں آپ کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اسی لیے ناظرین دعا مانگنی چاہیے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ مولا ہمیں نیکوں کے سنگ میں موت دینا۔ اسلام اس نے قبول کیا، ہجرت بھی کی، لیکن شیطان نے گمراہ کر لیا، کیونکہ شیطان کا وعدہ ہے اللہ رب العزت سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ پھسلے گا نہیں۔ عبید اللہ بن جحش جو ہی مرتد ہوئے، نشے کی حالت میں آگے، نشے سے محبت ہو گئی اور نشے کی حالت میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والی، اپنے ایک خامند کا سہارا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اب شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو جب پتہ چلا کہ ام حبیبہ بیوہ ہو چکی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے عمر بن امیہ کو قاصد بنا کر بھیجا نجاشی کے پاس کہ آپ ام حبیبہ کی مرضی معلوم کیجئے اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دیجئے۔ نجاشی کی لونڈی ابرا یہ پیغام لے کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ نات کے تاجدار کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ اسی وقت اپنے ہاتھوں کے کنگن، اپنے پاؤں کی پازیب، انگلیوں کے چھلے اتار کر اس ابرا لونڈی کو عطا کر دیے اور پیغام کو قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار اس وقت خیبر میں موجود تھے، تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی وکیل بنا، باقاعدہ نکاح کا اہتمام ہوا اور خالد بن سعید حضرت ام حبیبہ کی طرف سے وکیل مقرر ہوا۔ نجاشی نے خطبہ دیا، پھر خالد بن سعید نے خطبہ دیا اور ایجاب و قبول مکمل ہوا اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا گیا۔ جب نکاح کی رسم ادا ہوئی، اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی کی طرف سے ولیمے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ولیمے کی ضیافت مکمل ہوئی۔ نجاشی نے اپنی بیگمات سے تحفے تحائف دینے کا کہا۔ عنبر اور تحفے خوشبوؤں کے لے کر ابرا دوبارہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ 50 دینار اس کو تحفے میں عطا کیے۔ آپ نے خوشبوؤں کے تحفے قبول کی۔ اس وقت ابرا جو تھی لونڈی اور کلمہ پڑھ چکی تھی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کرتی ہیں کہ ام حبیبہ آپ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو اس دربار گوہر میں میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا، میرا سلام بھول نہ جانا اور کہنا کہ ابرا آپ کے اسلام کو قبول کر چکی ہے
اور آپ کی تابع فرمان ہو چکی ہے. سبحان اللہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بازریہ بحری جہاز مدینہ منورہ پہنچی اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور ابراہ کا سلام بھی پیش کیا. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے سلام کا باقاعدہ جواب دیا کہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی زاہد عبادت گزار خاتون تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار سے آپ نے ایک بار سنا تھا کہ 12 نوافل یہ والے ادا کریں تو جنت عطا ہوتی. آپ یہ 12 نفل باقاعدگی کے ساتھ ہر روز ادا کرتی تھی. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر آپ کو والہانہ عشق تھا کہ ابھی آپ کے والد صاحب ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ معاہدے کو وقت بڑھانے کے لیے آپ کا سہارا لینے کے لیے آپ کے گھر تشریف لایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں توصیع کروا لوں. جب وہ آیا اپنی بیٹی سے ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا بستر بچھا تھا تو وہ اس پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر لپیٹ دیا. باپ نے پوچھا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ابا جی آپ مشرک ہیں اور میں کسی مشرک انسان کو اپنے پیارے محبوب کائنات کے تاجدار کے اس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ واضح لفظوں میں بتایا گیا کہ رشتے ماں باپ بہن بھائی سب رشتے مضبوط ہیں لیکن جہاں اسلام کے اندر یہ رشتے رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو اسلام کو اولویت دینا یہ فرض ہے. آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی. آپ سے جو روایات ہم کو ملتی ہیں وہ 45 ہیں اور جب آپ کا رخصت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. آپ نے ان سے عرض کی کہ عائشہ تیرا اور میرا جو رشتہ ہے وہ سوکن کا تھا. اس زندگی کے سفر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں حبیبہ آپ سے معافی کی طلبگار ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں راضی ہوں. ام حبیبہ مجھے کوئی شکایت نہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ نے مجھے خوش کیا اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا نکاح مبارک 7 ہجری کو ہوا اور آپ کا انتقال 44 ہجری کو ہوا. آپ کا مدفن جنت البقیع جہاں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابی اور صحابیات دفون ہیں. اللہ رب العزت آپ کی قبر مبارک پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمیں ازواج مطہرات کی عزت اور ان سے محبت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.